ज़माना جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، بہت سی روایت میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر اٹھے گا، یعنی ایک دن ایک رات ایمان کو بچانا مشکل ہو. یہی زمانہ چل رہا ہے ایسا، چاروں طرف سے ایمان کو چھیننے کی اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایسے میں ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اندر اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے. ایمان کو بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے، آدمی جس چیز کی دوسرے کو دعوت دیتا ہے وہ چیز خیر کی چیز اپنے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس چیز کو دوسرے کو برائی سے روکتا ہے اس برائی سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. انسان کی فطرت اور نیچر اور اس کی سائیکلوجی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہو، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے. ہر مرض کی دوا صلی اللہ علیہ محمد میں تفصیل کے ساتھ اس سلسلے میں بات کی گئی ہے کہ ہمیں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں دوسروں کو ایمان کی دعوت دینی پڑے گی. یہی بات ہے، دوسروں کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اس میں تاثیر پیدا کر، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر ہمیں دوسرے کو ایمان کی دعوت دینی ہے اور اس میں اثر پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے ایمان کو قوی کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے، اپنے ایمان کو، اپنی ذات پر بھی محنت کرنی پڑے گی. پہلی تو یہ ہے کہ ہم لوگ جتنا زیادہ اللہ سے ہمارا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اور جتنا زیادہ جو ہے ایمان وہ یقین جو ہے ہمارا حق الیقین بنتا چلا جائے گا. صرف جو ہے وہ محض رسمی ایمان نہیں ہوگا، بلکہ وہ ذوق و وجدان کے اعتبار سے اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد، اللہ کی ذات سے ہمیں خوف و امید کے تعلق جتنا زیادہ پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ تھوڑی محنت میں دوسرے کے ساتھ جو ہے دوسرے پر باتیں اثر کریں گی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ والے، اولیاء اللہ جب آئے ہیں وہ لوگ، تو ایسا ان کے ایمان کا اثر کہ جو لوگ سنتے تھے، جو لوگ ان کی صحبت میں آتے تھے، جو ان کو چہرہ دیکھتے تھے، وہ انہیں ان کے اندر ایمان کی طرف پیدا ہو جاتی تھی. خود یہ صورتحال تھی. وہ کتنی بڑی بڑی تعداد میں بستیاں ملکوں کے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے. تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے، تو پہلے اپنے ایمان کو قوی کرنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے، اللہ کی ذات عالی پر اپنے ایمان کو قوی کرنا ہے. اس پر بھی ہمیں سب سے زیادہ جو مین فرسٹ پرائرٹی ہمیں اس پر دینی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو قوی کرنا ہے اور اللہ سے تعلق کو بڑھانا ہے. اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے اور پھر دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کو دعوت پر کھڑا کرنا ہے. امت جو یہ خیر امت ہے، اور یہ بالکل ایسا حال ہو گیا ہے اس کا کہ جس آخری درجے میں پستی، پسماندگی، پسمردگی اور معقوبیت اور مغلوبیت کا شکار ہے. اس کا علاج بھی ہے امت کے تمام مسائل کا کہ ان کو دعوت پر کھڑا کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر یہ جو اصل ہمارا کام ہے کہ ہم پوری انسانیت کیسے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے، ان کے اندر کیسے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، در در کی غلامی اور در در سے جھکنے اور در در کی پوجا کی ذلت سے نکل کر وہ ایک اللہ کی توحید کا اور اس کی عبادت اور عبودیت کا تاج اس کے سر پر کیسے رکھا جائے. یہ تینوں ہی لائن میں ہمیں کام کرنا ہے. اس سلسلے میں اپنے ایمان کے مجھے اصل میں آج ہی مجھے عثمان بھائی نے کچھ تھوڑی سی جو ہے ان کا آڈیو آیا تھا میسیج، تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ ہمارے یہاں ایک تنظیم ہے، ایک مراٹھا قوم ہے جو مہاراشٹر وغیرہ میں رہتی ہے، بڑی بہادر قوم ہوتی ہے. مراٹھا سیوا سنگھ کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے جو وہ ایک نئے مذہب کی تلاش کر رہے ہیں. وہ لوگ، ان کو اصل میں ہمارے یہاں ہندوستان میں اونچ نیچ کا بڑا تصور رہا ہے، تو اس اونچ نیچ کے تصور میں ان کو جو ہے وہ تیسرے نمبر کا وہ سمجھا جاتا ہے اپنے مذہبی اس سے وہ، اور اس کی ایک تاریخ ہے بڑی لمبی. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک نیا مذہب بنائیں بہت دنوں سے، اور وہ تقریباً جو ہے وہ 70 لاکھ سے زائد لوگوں نے دستخط کر دیے ہیں کہ ہم ہندو نہیں رہے. یہ پہلی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ایک مذہب سے نکل کر درمیان میں کھڑی ہو گئی ہے. انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کس مذہب میں جانا ہے. یہ بہت سنہرا موقع ہے ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے لیے. اس سے جو ہے کوئی تو اس تحریکی میں انہوں نے 8 لوگوں کو اس کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ نیا شیو دھرم ایک بنائیں، نیا مذہب بنائیں تاکہ وہ نکل جائے. لیکن وہاں انہی میں سے ایک صاحب تھے، ایک ساتھی، ان لوگوں میں جو بڑے مخلص تھے وہ یہ سوچتے تھے
کہ ایک نیا مذہب تو ظاہر انسانوں کا بنایا ہوا مذہب ہوگا، انہوں نے اسلام کو پڑھا تھا تو وہ تجربے سے گزرے گا، اور پھر پتہ نہیں ہم پھر پھنسے چلے جائیں. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ لوگ اگر اسلام کو سمجھ لیں اور وہ کر لیں تو ایک تجربے سے گزرا ہوا مذہب ہے اور ایسا کامیاب مذہب ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، تو اس کو اگر مان لیں گے اور قبول کر لیں گے تو وہ بڑا آسان ہوگا. تو وہ بیچارے بڑے مخلص، اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی ہے. تو ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ ایک جگہ ایک ٹھہرے ہوئے تھے بمبئی میں، ہم لوگ جگہ پر رکے ہوئے تھے. تو وہ رات کو میرے ساتھ برابری کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو مجھے اچانک ہچکیوں کی آواز آئی بہت، سحر میں، یعنی آنکھ کھل گئی میری، سحر میں نہیں بلکہ آدھی رات کو ہچکیوں کی آواز آئی. تو میں یہ سمجھا کون ہو رہا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بھائی دھیرج دیشمکھ ان کا نام ہے، وہ سجدے میں پڑے رو رہے ہیں بہت دیر. تو مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ان کا عام طور پر ایسے ہی معمول ہے. پھر صبح سویرا وہ فجر سے پہلے میرے پاس آئے کہ میں 1-2 منٹ بات کرنا چاہوں. کیا بات کہ میں بہت پریشان تھا اور میں یہ کرتا رہا کیسے یہ دعوت کا کارواں آگے بڑھے اور کیسے انسانیت کی ہدایت ملے اور کیسے مسلمانوں کے اندر شعور پیدا ہو یہ دعوت کا. تو میرے دل میں اللہ نے اتنی ساری رات رونے کے بعد ایک بات ڈالی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں آج ہم لوگ اس کی شروعات کریں. یقیناً ایک چھوٹا سا نسخہ انہوں نے بتایا اور بڑا دل کو لگ گیا تھا. اتفاق کی بات یہ بات ہے اور بھائی عثمان صاحب کے خلوص کی بات ہے، عثمان بھائی کے، کہ آج میرے دل میں آیا. انہوں نے یہ کہا کہ جتنے اہل تعلق آپ کے ہیں، خاص طور سے مجھ سے حضرت مولانا کے سلسلے میں بہت بڑی خاصی تعداد میں لوگ بیت کا تعلق رکھتے ہیں اور بڑی تعداد میں دوست احباب ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں. کہ ہر ساتھی سے آپ یہ کہیے کہ مجھے 24 گھنٹے میں آپ کے صرف 4 منٹ ضرور چاہیے. ہر ایک سے کہیے 4 منٹ. وہ 4 منٹ ہر آدمی دے دے گا آپ سے محبت میں. اس میں سے کہیے کہ 2 منٹ وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، 7 ارب کے قریب ایسے ہیں جن کو آپ نے ایمان عطا نہیں فرمایا. اللہ آپ کیسے کریم ہیں، مجھ جیسے گئے گزرے بندے کو ایمان عطا فرمایا. آپ کی کتنی تعریف کی کریں کہ الحمدللہ الذی ہدانا، یہ سنت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور جنتی لوگ جنت میں جا کر یہ دعا مانگی، الحمدللہ الذی ہدانا. لہذا یہ مطلب یہ ان کے دل میں بات ڈالی. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ دعا سنت سے ثابت ہے یا کچھ ہے. اس پر اللہ آپ کا بہت بڑا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایمان عطا فرمایا. پھر یہ کتنے، یہ خیال کرے کتنے لوگ ایسے ہیں اس ایمان سے محروم ہیں. یقیناً کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان. جن کے پاس ایمان نہیں ان سے پوچھیے کتنا، خدا نہ کرے اگر ہمیں جو ہے کسی غیر ایمان والے گھرانے میں پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ، تو ایسا جو ہے کپ کپی چھٹتی ہے، ایسا خیال ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ تو 2 منٹ تو اس پر شکر کریں، اللہ کتنے لوگوں کو آپ نے ایمان سے محروم رکھنے کے باوجود مجھ جیسے گئے گزرے کو ایمان عطا فرمایا. اللہ آپ کا بہت شکر. کیسا بڑا ایسا. پھر 2 منٹ آپ اللہ جن لوگوں کو آپ نے ایمان نہیں دیا ہے، ایمان سے محروم، وہ کتنے خطرے اور نقصان میں ہیں، میرے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دی. اور ان میں سے کچھ لوگوں کا نام لے کر بھی دعا کر لیا کریں جن کو یاد آ جائے اس وقت. تو مجھے یہ خیال واقعی یہ بہت پیارا ایک اللہ کے نیک بندہ جو بالکل ابھی پاک صاف ہوا ہے، چند دن پہلے ایمان لایا، تو ایسا ہے وہ تو بالکل ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. تو اس کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. تو آج میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس میں پہل کر لیں، یہاں سے شروع کریں کہ 4 منٹ کسی وقت بھی جب نماز کے بعد، اچھا تو بہتر ہے کہ تہجد ہو، نہیں ہو تو کسی وقت مغرب کے بعد جب دل شکستہ ہوتا ہے اس وقت، یا کسی وقت بھی سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر 2 منٹ اس بات کا وہ کریں کہ اللہ آپ نے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان عطا نہیں فرمایا، اللہ مجھے ایمان عطا فرمایا. اور 2 منٹ اس بات پر دعا مانگے، اللہ جن لوگوں کو ایمان عطا نہیں فرمایا وہ کتنے خطرے میں ہیں، کہاں کیسے دنیا میں بھی کتنی ذلت میں ہیں اور آخرت میں کتنی مشکل میں پھنسیں گے. اللہ ان سب کو ایمان عطا فرما دیجیے اللہ. اور ہمیں، مجھے اور ہمیں، ہمارے ان کو، مجھے یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے ذریعے کے طور پر اس میں قبول فرما لیجیے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو ہمیں احساس ہی نہیں رہا ہے شرک کی برائی کا، شرک کی مضرت کا، شرک کی جو ہے کے ساتھ. حضرت ہمارے فرماتے تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کہ جس طرح پخانے سے آدمی کو کراہیت ہوتی ہے، اس طرح انسان کو شرک سے کراہیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک ایمان بچنا مشکل ہے. کسی بدبودار، کسی گندگی کی جگہ جاتا ہے تو آدمی ناک بند کرتا ہے، جلدی سے نکلتا ہے، ایک عجیب سی اسے ہوتا ہے بھئی یہاں رہ کے ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا، وہ ختم ہو گیا ہمیں.
چاروں طرف گرد و نواح میں ہمارے شرک کے گناہ میں لوگ مبتلا ہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں اور دوزخ کی راہ پر چلے جا رہے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ تو روزانہ اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ شرک کا نقصان، شرک کا خطرہ اور شرک کی کراہیت جو ہونی چاہیے، شرک کی جو ہے وہ برائی بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو ایک تو پہلی درخواست میری یہ ہے کہ اس کو کریں۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔